اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ ارجو من اللہ عز وجل ان تکونوا بخیر وعافیت۔ ارجو من اللہ عز وجل، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ارجو من اللہ عز وجل ان تکونوا، کہ آپ لوگ ہوں گے، ان تکونوا، کہ آپ لوگ ہوں گے، بخیر وعافیت، خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، بفضلہ ومنہ، اس کے فضل سے اور اس کے احسان سے۔ فنبدأ انشاءاللہ درسنا اليوم، فنبدأ، so we start الدرس اليوم، آج کے درس ہے ہمارا انشاءاللہ، وهذا درس جدید، درس جدید، واسم الدرس هذا اسم الفاعل واسم المفعول۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی کلاس میں آئے تو آپ لوگ ضرور مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میں جب اسکرین شیئر کروں گا نا تو مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی پارٹیسپینٹ آئے تو آپ ضرور مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اس کو ایڈمٹ کر لوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میری اسکرین آ رہی ہوگی اور یہ آپ کے سامنے درس آ رہا ہوگا، الدرس الخامس۔ ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے انشاءاللہ آج۔ اور آپ لوگوں کو بتاؤں میں کہ ماشاءاللہ ہماری مس فوزیہ ہیں، انہوں نے شروع کے 4 لیسنز کا مجھے کام دکھا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے۔ اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بلکہ مجھ سے ٹائم بھی مانگا، تو میں نے ان سے یہ بتایا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اگلے ہفتے تک کا ٹائم ہے، آپ اگلے ہفتے تک انشاءاللہ اگلے جمعے تک، یعنی کہ اگلی جمعرات تک آپ لوگ کام کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے پاس دن ہوں گے اتوار، پیر، منگل، بدھ، 4 دن ہوں گے، تو آپ 4 دن میں کر لیجئے گا۔ اچھا دیکھیں، اسم الفاعل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ڈوور کا نام۔ ہمارے اردو میں پہلے آپ سمجھیں اس کو تو آپ کو آسانی سمجھ میں آئے گا۔ کرنے والا، بیٹھنے والا، اٹھنے والا، جانے والا، آنے والا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، تو اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں عربی میں۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں پہلے انشاءاللہ، آپ لوگ سنیے گا غور سے، اور پھر سوال جواب آپ لوگ آپس میں کریے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، پہلا جملہ ہے الاستاذ جالس والتلمیذ قائم۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آسان جملے ہیں۔ استاد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور تلمیذ کھڑا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، یعنی کہ کھڑا ہونے والا، بیٹھنے والا، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اسم الفاعل ہے۔ یعنی کہ ڈوور کا نام کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو جالسن کون ہے؟ استاد ہے، اور قائمن کون ہے؟ وہ تلمیذ ہے، ٹھیک ہے؟ انا واقفن، آئی ایم اسٹینڈنگ، میں کھڑا ہوا ہوں یا کھڑا ہونے والا ہوں۔ یعنی کہ یہ ورب نہیں ہے کہ آئی ول بی اسٹینڈنگ، نہیں، انا واقفن، آئی ایم اسٹینڈنگ، وانت ماشن، اور تم چلنے والے ہو، ٹھیک ہے؟ میں کھڑا ہونے والا ہوں اور تم چل رہے ہو، لائک آئی ایم اسٹینڈنگ اینڈ یو آر واکنگ۔ انا واقفن وانت ماشن۔ الاستاذ متکلم والتلمیذ سامع۔ استاذ بات کرنے والا ہے اور
جو طلبہ ہیں وہ سننے والے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا یہ فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, فاعل کے ہی وزن پر, اور یہ بنتا بھی مطلب سمجھے آپ پریزنٹ ٹینس سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں جلسہ یجلسو, جلسہ تو پاسٹ ہے اس کو چھوڑ دیں, یجلسو ہے. اس میں سب سے پہلے ایک کام یہ کریے کہ یجلسو کا مطلب ہے ہی سٹس, ٹھیک ہے نا. یجلسو کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہی سٹس, پریزنٹ ٹینس ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پریزنٹ ٹینس کے شروع میں 4 میں سے ایک حرف آتا ہے, الف, تا, یا اور نون, ان چاروں میں سے ایک حرف آتا ہے. تو یجلسو ہی سٹس. تو آپ سب سے پہلے اسم الفاعل بنانے کے لیے جو اس کے اندر نشانی ہے پریزنٹ ٹینس کی اس کو ہٹا دیں. جیسے یجلسو میں یا نشانی ہے, یا سے پتہ لگ رہا ہے ہمیں کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. یجلسو یا ہٹا دیا, اس کے بعد آپ اس کے اندر الف لگا دیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جا بن گیا سیکنڈ لیٹر کے بعد, تو جا بن گیا, اور آخر میں آپ تنوین لگا دیں تو جا لسن, یہ بن جاتا ہے اس طریقے سے. آپ اگر فاعل کا وزن ذہن میں رکھیں نا تو آپ کوئی سا بھی ورب بنا لیں گے. مثال کے طور پہ ذہب ہے, ذہب یذهب, اس سے اسم الفاعل بنے گا فاعل کے وزن پہ ذاہب. خرج یخرج خارج, قام یقوم قائم, قرأ یقرأ قارئ پڑھنے والا, کتب یکتب کاتب لکھنے والا, ٹھیک ہے. سافر یسافر مسافر سفر کرنے والا. اسی طریقے سے جتنے بھی ورب آئیں گے, سمع یسمع سامع, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے اسم الفاعل بنیں گے. تو الاستاذ متکلم والتلمیذ سامع, استاذ بات کرنے والا ہے اور شاگرد سننے والا ہے. صدیقی مسافر وانا مقیم, میرا دوست جو ہے وہ مسافر ہے اور میں مقیم ہوں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں مسافر نہیں ہوں, مقیم ہوں. خالد کاتب وسعید قارئ, دیکھیں وہی آ گیا, خالد جو ہے وہ لکھنے والا ہے اور سعید پڑھنے والا ہے. الماء بارد واللبن ساخن, پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور دودھ جو ہے وہ گرم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اسم الفاعل, یعنی کہ ڈوور کا نام سمجھ لیں آپ, اور یہ فاعل ان کے وزن پر ہے. اچھا اب ہمارے پاس فواد بھائی بھی ہیں, ایک سیکنڈ, اور اچھا 2 پیپل لے گئے, ایک منٹ. فواد بھائی اور سلیمان بھائی. فواد بھائی آپ سوال کر لیں. اخ فواد انت تسأل و اخ سلیمان انت تجیب انشاءاللہ. طيب هل أنت قائم؟ لا بل أنا جالس. هل خالد ماش؟ لا بل هو واقف. هل أنت متكلم؟ لا بل أنا سامع. هل أنت مسافر؟ لا بل أنا مقيم. هل حليب بارد؟ لا بل هو ساخن. هل أبوك تاجر؟ لا بل هو زارع. هل أنت معلم؟ لا بل أنا متعلم. هل سعيد غائب؟ لا بل هو حاضر. جزاکم اللہ خیر. اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کون سا لفظ سمجھ میں جو نہیں آیا آپ لوگوں کے. زارع کا اندازہ لگایا کہ یہ زراعت سے ہوگا. جی 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 جی, زارعن. تاجرن ہوتا ہے کہ بارد. تاجر, اور جی بل ہوا زارعن وہ کاشتکار جو ہوتے ہیں, زراعت کرنے والے ہیں وہ. زراعت کرنا. اور معلم سکھانے والا, متعلم سیکھنے والا. سر باردن کا مطلب کیا ہے؟ باردن باردن از کولڈ اور ساخن از ہاٹ. اچھا ساخن کے علاوہ حارن بھی آتا ہے, گرم کا مطلب, ٹھیک ہے نا. هل الحلیب باردن, کیا دودھ جو ہے ٹھنڈا ہے؟ لا بل ہوا ساخن, بلکہ وہ گرم ہے. اور ساخن کے علاوہ حارن بھی آتا ہے گرم کے لیے, ٹھیک ہے. باقی تو سب چیزیں اس کے اندر واضح ہیں آپ لوگوں کے لیے. هل انتم فہمتم؟ طیب. اس میں معاش کی اور کیا صورتیں ہو سکتی ہے جو چلنے کے لیے؟ مشا یمشی, اصل میں یہ پریزنٹ ٹینس ہے. مشا یمشی سے ماشن,
مشا he walked, یمشی he walks, امشی I walk, انا امشی میں چلتا ہوں, میں چلنے والا ہوں تو انا ماشن. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. اچھا اب دیکھیں المذکر اور المؤنث سے دیکھیں, اور رجل جالس اور والمرأة جالست, یہ تو آپ لوگوں کے لیے ذہن میں ہوگا. ہوا قائم وہی قائمۃ, ہوا واقف وہی واقفۃ, ہوا متکلم وہی متکلمۃ. یعنی کہ آپ نے گول تا سب میں لگانی ہے جب بھی آپ کسی فیمنن کے لیے بات کریں گے. ہوا کاتب ہی کاتبۃ, ہوا قارئ ہی قارئۃ. ٹھیک ہے نا. یعنی للمذکر وللمؤنث. طيب ثم أيضا هنا اصبروا. نعم هذا هو مؤمن هي مؤمنة, مسلم مسلمة, صائم صائمة, مدرس مدرسة, متعلم متعلمة, مجتهد مجتهدة. هذه جميع الحروف أنتم درستم, آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں, یہ سارے حروف جو ہیں انتم تعریفون ماشاءاللہ وانتم درستم. طيب فالآن ترجم بالعربیہ, جانے والا. نعم کون بتائے گا؟ عمل آپ بتائیے جانے والا. ذاهب. ذاہب احسنت. ہنسنے والا. جی سلیمان بھائی ہنسنے والا. ضاحک. ضاحک ویری گڈ. رونے والا. جی رونے والا, کسی کو آتا ہے رونے والا؟ یب یبکن. بکا یب کا یبکی. دیکھیں the verb is بکا یبکی. بقا یبکی. ہاں بکا ان. بکا. جی بکا ان رونے والا. بکا ان. مدد کرنے والا. ناصر. جی ماشاءاللہ ناصر بھی ہے, اور ایک اور لفظ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور لفظ ہے, کوئی بتائے گا مدد کرنے والے کے لیے؟ ایک تو ناصر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اور لفظ ہے ساعد یساعد. ساعد ہی ہیلپڈ, یساعد ہی ہیلپس, تو اس سے بنے گا ساعد مدد کرنے والا. ٹھیک ہے, بلکہ مساعد, سوری مساعد. ساعد یساعد سے مساعد. باتیں کرنے والا. اکلام. تکلم یتکلم سے. متکلم. جی جی متکلم بات کرنے والا. متکلم. سچ بولنے والا. صدق یصدق. صادق. صادق ویری گڈ. کھانے, اچھا کھانے والی. اکل یاکل, آکلن کہتے ہیں کھانے والے کو. آکلۃ. آکلتن احسنتی. یاد کرنے والی. حفظ یحفظ, یاد کرنے والی کیا بنے گا؟ آکلۃ. حافظۃ. نعم حافظۃ. حافظۃ. اچھا تربیت دینے والی. یہ آسان ہے, تھوڑا سا ٹرکی ہے بس. دیکھیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو, تربیت دینے والے کو, پروان چڑھانے والے کو. تو ربا یربی, تو مربیتن. مربیۃ. نعم مربیتن. مربیتن, ٹھیک ہے نا, یہ ہے تربیت دینے والی. اچھا اس سے اوپر دیکھیں عربی ہے تاجر عامر, یہ تو خیر آسان ہے. حافظ کافر فاسق. اور اچھا یہ کہہ رہے ہیں غیر اسم الفاعل المذکر الی اسم الفاعل المؤنث. آپ نے اسم الفاعل کو چینج کرنا ہے اسم الفاعل مؤنث میں. تاجر سے کیا بنے گا؟ تاجرۃ. تاجرتن. عامل سے عاملتن. آپ نے سب میں ہاں عاملۃ. بالکل. مستيقظ سے کیا بنے گا؟ مستيقظۃ. بالکل صحیح, مستيقظۃ. بالکل اٹھنے والی. ٹھیک ہے نا. حافظۃ, کافرۃ, فاسقۃ, کاتبۃ. یہ اس طریقے سے تو خیر آسان ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ یہ کر چکے ہیں. انتم درستم
हादा जमीउ कुल्लु, अल्हम्दुलिल्लाह। طيب सर ये एक बता दें, एक तरबियत देने वाली कैसे बनाया? देखें, रब्बा युरब्बी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने सवाल ऐसा पूछा है कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, पता है। आप देखिएगा कि ये आपका सवाल जो है ना, ये कितना लंबा जाएगा। देखें आप, चलें मैं चलें आप लोगों को आज पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने, आपको याद है वो 6 डोर्स पढ़े थे आप लोगों ने अरबी के? याद है सबको? याद है पक्के? इसको जरा मुझे आप जरा रिवाइज करवाइए। 6 डोर्स। नसरा यंसुर, नसरा यंसुरु, ठीक है, शायद हमने यहाँ लिखा। ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा समिआ यज़रिबु, यस्माउ, ठीक है, फतहा यफ्तहु, जी, गुड गुड। हसिबा यहसिबु, करुमा यकरिमु। करुमा यकुरुमु, हाँ, वेरी गुड। देखिए मेरे ख्याल में यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये देखें, ये तो दूसरे वर्ब्स हैं। अच्छा, आप लोगों के ये जहन में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम चलते हैं आगे। हमने 2 किस्म के वर्ब्स पर, ये देखें, ये खलक़ यख़लुक़ु यानी कि नसर यंसुर का पैटर्न है, नून, फतह यफ्तहु, ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मउ, हसिब यहसिबु। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी, ठीक है। और ये 6 डोर्स हैं, नून, फा, ज़ौद, सीन, हा और काफ, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था इन डोर्स की हिकमत ये, अरबी ज़बान में 95% वर्ब्स इन 6 में से किसी एक डोर में आते हैं, ठीक है, नंबर 1। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा बाकी लोग, मेरे आपसे गुजारिश होगी कि आप लोग जो ना अपने आप को ज़रा म्यूट कर लें ताकि आवाज़ नहीं आए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। देखें, 2 किस्म के वर्ब हमें पढ़ने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे मीनिंग बताइए खराजा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे खराजा का मतलब बताएं, तो खराजा का मतलब क्या है? निकलना, वो निकला, नहीं, देखिए, निकलना मतलब नहीं है इसका, वो निकला, वो निकला, ही लेफ्ट, ठीक है ना, ही लेफ्ट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? जी, मिसाल के तौर पे वो खरज मिन बाब, देखें, वो निकला, हुआ खरज, हुआ खराजा, नहीं वो बात तो सही है, हुआ खराजा, लेकिन इज द मीनिंग ओवर, इज द लाइक मीनिंग अंडरस्टूड? अंडरस्टूड है सर, इसकी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, यानी कि हमें किसी मफऊल की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि वर्ब की ट्रांजिशन नहीं हो रही, ठीक है ना। ऐसे वर्ब्स के जिनकी मीनिंग समझ में आ जाती है और उनको हमें आगे नहीं बढ़ाना पड़ता, ठीक है ना। या फिर मैं आपको अगर इसको और आसान करूं, एक सवाल है, अगर आपको उसका जवाब मिले, तो सबसे पहले ये समझ लें, ऐसे वर्ब्स जिनकी अपनी मीनिंग अंडरस्टूड होती है, इनको हम कहते हैं फ़िअल लाजिम, ठीक है, फ़िअल लाजिम। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। आप प्लीज इसको लिखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, फ़िअल लाजिम, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इनट्रांजिटिव, यानी कि इस वर्ब की ट्रांजिशन नहीं हो रही, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मैंने आपको इसमें मिसाल दे दी एक खराजा की, मैं भी और भी मिसालें दूंगा आपको। बहरहाल, खराजा की एक मिसाल दे दी मैंने आपको फ़िअल लाजिम की, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा इन ऐसे वर्ब जो कि जिनकी ट्रांजिशन मुमकिन होती है, ठीक है। उन वर्ब की ट्रांजिशन मुमकिन होती है जिनमें आपको एक सवाल का जवाब मिलता है। हमारे उर्दू में अगर मैं कहूं किसको, किसको, अगर आपको इसका जवाब मिल रहा है ना, इस छोटे से लफ्ज का किसको, इसका जवाब मिल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं
ضربا، تو آپ کے پاس جواب آئے گا کس کو، ہے نا. خرج میں کس کو کا جواب نہیں آئے گا آپ کے پاس. خرجہ وہ نکل گیا، اب کس کو کہیں آپ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی آنسر پاسبل ہی نہیں ہے. ضربا میں آنسر پاسبل ہے نا. ضربا، تو ضربا کا مطلب ہوگا اس نے مارا، اس نے مارا. اگر ہم سوال کریں کس کو تو آگے جواب پاسبل ہے. اس کا مطلب ہے ورب کی ٹرانزیشن پاسبل ہے. جس ورب کی ٹرانزیشن پاسبل ہوتی ہے اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل متعدی یا فعل متعدی کہہ لیں آپ، فعل متعدی. ٹھیک ہے، فعل متعدی ہے، اور اس کو ہم انگلش میں کہیں گے ٹرانزٹیو ورب. یعنی کہ اس ورب کی ٹرانزیشن پاسبل ہے. ٹھیک ہے نا، اس ورب کی ٹرانزیشن پاسبل ہے کہ جب ہم نے کہا ضربا تو پھر ہم نے سوال کیا کس کو، تو آگے جواب پاسبل ہے. جو بھی ورب ہو جس کے آگے آپ سوال کریں تو جواب پاسبل ہو، اس کا مطلب ہے وہ ٹرانزٹیو ورب ہے، اس کی ٹرانزیشن، اس ورب کی ٹرانزیشن پاسبل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو دوسرے لفظوں میں بتاؤں کہ ایک ورب وہ ہوتا ہے جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس کے لیے آبجیکٹ آپ کو چاہیے، یعنی کہ فعل لازم جو ہے نا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آبجیکٹ کی، فعل متعدی کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ورب ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو خرجہ سے مثال دیتا ہوں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ خرجہ کا ورب جو ہے یہ کیسے. خرجہ آپ دیکھیے گا کہ خرجہ کیسے جو ہے وہ اس کی میں ٹرانزیشن کرواتا ہوں. دیکھیں آپ، اب دیکھیں ایک لفظ ہے نکلا، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے نکالا. ایک لفظ آپ نے کہا تھا وہ نکلا، ایک ہے اس نے نکالا. ہی میڈ سم ون ایگزٹ. عربی زبان کے اندر جب ہم خرجہ کو ٹرانزیشن کروائیں گے، ہم جب خرجہ کی اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو نکلا سے نکالا بن جائے گا، پڑھنا سے پڑھایا بن جائے گا. ایسے ورب کے لیے ٹرائی لٹرل وربس کافی نہیں ہوتے، ہمیں پھر ایکسٹرا ورب میں جانا پڑتا ہے. آپ لوگوں نے جو ٹرائی لٹرل وربس پڑھے ہیں، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب، یہ سارے ٹرائی لٹرل وربس ہیں. اسی طریقے سے خرج اور یخرج، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر ایکچوئل ورڈز 3 ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا. ٹھیک ہے نا. اب ہم آئیں گے ایکسٹرا وربس کے اوپر. ایکسٹرا ورب، اچھا، ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. جو ٹرائی لٹل ورب ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد وربس. ٹھیک ہے، جتنے بھی ٹرائی لٹرل وربز ہوتے ہیں ان کو ہم عربی کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ایسے وربس کہ جن کی ہمیں ٹرانزیشن کروانی ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، تو اس کے اندر ہمیں ایکسٹرا لیٹرز لگانے پڑتے ہیں. تو ان کا نام ہوتا ہے ثلاثی مزید فیہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو صرف تھوڑا سا ذرا آکورڈ لگے گا، اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے.
ثلاثی مزید فیہ. ایک مطلب آپ اگر سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کے لیے کنفیوژن دور ہو جائے گی. مزید فیہ، سوری، ثلاثی مزید فیہ. ٹھیک ہے، آپ کو شروع میں ذرا عجیب سا لگے گا. ثلاثی مجرد ایک جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، آج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ثلاثی مزید فیہ. جس طریقے سے ثلاثی مجرد تھے اس کے 6 ڈورز تھے. ڈور نمبر 1 نصر ینصر، ڈور نمبر 2 فتح یفتح، ڈور نمبر 3 ضرب یضرب، ڈور نمبر 4 سمع یسمع، ڈور نمبر 5 حسب یحسب، اور ڈور نمبر 6 کرم یکرم. ٹھیک ہے نا، یہ تو تھے، میں نے آپ کو بتایا 95% وربس عربی زبان کے ان 6 ڈورز میں سے آتے ہیں. جب ہمیں میننگز کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو ہم ایکسٹرا وربس کا استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان نے ہمیں ایکسٹرا وربس کے بھی کچھ ڈورز دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے جو فیمس ڈورز ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. اس میں کیا ہوتا ہے، میننگز آگے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں میننگز آگے بڑھ جاتی ہیں. وہ میننگ آگے کیسے بڑھتی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اچھا، وہ جو اس کے جو ڈورز ہیں اصل میں تو وہ 3 لفظ ہیں لیکن ان کے اندر ہم نے ایڈیشن کی ہوئی ہے، اسی لیے ہم مزید فیہ کہہ رہے ہیں. ثلاثی مزید فیہ. ٹھیک ہے، تو اس کا پہلا ڈور میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں. اس کا ڈور کا نام ہے، پہلے میں آپ کو خرجہ سے بتاتا ہوں. خرج یخرج، وہ نکلا. the verb, the door name is افعل یفعل. افعل یفعل. ٹھیک ہے، آپ اس کے اعراب بھی ڈال لیجئے گا. الف پہ زبر ہے، فا کے اوپر ساکن ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے. افعل یا کے اوپر پیش ہے، فا کے اوپر ساکن ہے، عین کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر پیش ہے. یہ ہے ایک پیٹرن. افعل یفعل، اور اس ڈور کا نام ہے افعال، یعنی کہ افعل یفعل افعال بنتا ہے. افعال، باپ کا نام ہو جائے گا افعال. ٹھیک ہے، یہ پہلا ڈور ہے. ثلاثی مزید فیہ کا ڈور نمبر 1 ہے یہ، افعل یفعل، اور اس کا نام ہے افعال. یعنی کہ یہ پاسٹ میں اپنے افعالہ کے وزن پر ہوگا. جیسے خرج یخرج تھا، یہ تھا ہم کہیں گے ثلاثی مجرد میں، لیکن مزید فیہ کے اندر جب یہ آئے گا تو اب یہ بن جائے گا اخرج. افعالہ کے پیٹرن پہ اخرج، اخرج، اور اس کا پریزنٹ بنے گا یخرج. بالکل افعل یفعل کے پیٹرن پر، یہ دیکھیں بالکل اس پیٹرن پر اخرج یخرج. میں اس کے اعراب ڈالتا ہوں پہلے، پھر آپ کو اس کی میننگ بتاتا ہوں. سوری، اخرج یا کے اوپر پیش ہے، خو کے اوپر ساکن ہے، رو کے نیچے زیر ہے اور جیم کے اوپر پیش ہے. اخرج یخرج. ٹھیک ہے، اور اس کا جو بنے گا مطلب پہلے اخرج یخرج ذہن میں رکھیں آپ، پھر بعد میں بتاتا ہوں مصدر کیا ہوتا ہے. خیر، اخرج کا مطلب ہوگا اس نے نکالا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو گردان بنے گی یہ اسی پیٹرن پہ بنے گی. اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتا، اخرجتما، اخرجتم، اخرجتی، اخرجتما، اخرجتن، اخرجتو، اخرجنا. اخرجتو میں نے نکالا. اب دیکھیں آپ کو وہ جو کس کو میں نے آپ سے لکھا تھا وہ پاسبل ہو گیا. اگر میں کہوں اخرجا، اس نے نکالا، تو اب آپ کو جواب ملے گا کس کو. ناؤ دا آبجیکٹ از پاسبل. ٹھیک ہے نا، خرجا میں کیا تھا، وہ نکلا، ختم. دا ورب از اوور.
there is no possibility of an object, it is understood. لیکن اخرج کے اندر آبجیکٹ کی پاسبلٹی آ گئی، اور کس کو، اس کا جواب آپ کے لیے ممکن ہو گیا. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اخرج حامد، حامد نے نکالا محمدن، محمد کو. ٹھیک ہے. اچھا میں نے تمہیں نکالا، ٹھیک ہے نا، میں نے تمہیں نکالا، تو میں اپنے لیے آؤں گا، یہ میں پاسٹ ٹینس کی بات کر رہا ہوں، اخرجتو اور تمہیں کا، اخرجتو کا، میں نے تمہیں نکالا. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اب اس کا پریزنٹ میں آتے ہیں، یخرجو، وہ نکالتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایکسٹرا میں ہے. یخرجو، اچھا یخرجو جو کہ ثلاثی مزید میں تھا، ثلاثی مجرد میں تھا، یخرجو وہ نکلتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یخرجو، یخرجانی، یخرجونا، تخرجو، تخرجانی، یخرجنا، تخرجو، تخرجانی، تخرجونا، تخرجینا، تخرجانی، تخرجنا، اخرجو اور نخرجو، پریزنٹ ٹینس یہ بنے گی. قرآن مجید میں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، آپ نے پڑھا ہوگا یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے، اور ویخرج المیت من الحی، ویخرج الحی من المیت، ہاں میت اور مردے کو زندہ میں سے قرآن مجید میں. تو وہ یخرج جو ہے وہ کس کے پیٹرن پر ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے اخرجا یخرجو، اور یہ جو اخراج کا ہے، میں نے آپ کو، اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اسے عربی میں مصدر کہتے ہیں. ہمارے یہاں اردو میں جو نا ہوتا ہے نا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، اسے مصدر کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. مصدر اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے مصدر کی، یہ مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر کہتے ہیں کہ بھائی مصدر خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن مصدر سے اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، نکالنا، ٹھیک ہے، نکلنا، یہ سب مصدر ہے. تو اسی طریقے سے اخرج یخرجو، اور اس ورب کا جو مصدر ہے اخراج ہے. اخراج مطلب نکالنا. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے، اخراج، بھئی اخراج ہو گیا مطلب نکال دیا گیا. تو یہ ہے اخراج. یہ ہوتے ہیں ایکسٹرا وربس. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو دوسرا ڈور ہے وہ کون سا ہے. اخرجا یخرجو، اخراج. ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر کوئی سا بھی ورب لے کے آ سکتے ہیں ایکسٹرا بنانے کے لیے. اب مثال اس کا جو دوسرا ڈور ہے اس کا نام ہے فعل یفعل، تفعیل. فعل یہ پاسٹ ہے، یفعل یہ پریزنٹ ہے، اور اس باب کا نام ہے باب تفعیل. باب تفعیل. ٹھیک ہے. تو اور یہ میں آپ کو بتایا کہ اس کا جو اس کی بناوٹ کیسی ہے، فا پہ زبر ہے، عین کے اوپر تشدید ہے، اور پہ زبر ہے فعل، اور یا کے اوپر پیش ہے، فا کے اوپر زبر ہے، اور عین کے اوپر تشدید ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے زیر ہے، اور لام کے اوپر پیش ہے. فعل یفعل، تفعیل. ان وربس کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم ایکسٹرا ورب میں جاتے ہیں ثلاثی مزید فیہ میں ورب کی ٹرانزیشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک ہوتا ہے سمع یسمع، اس نے سنا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو لے آؤں گا نا ثلاثی مزید میں تو یہ بن جائے گا اسمع یسمع، اس نے سنایا اور وہ سناتا ہے. ٹھیک ہے. نصر ینصر، مدد کرنا. انصر ینصر،
ٹھیک ہے نا, وہ مدد کرواتا ہے. ینصرو, ٹھیک ہے نا, وہ مدد کرتا ہے, اور وہ اس نے مدد کروائی یا وہ مدد کرتا ہے. انصر ینصرو. اسی طریقے سے اخرج یخرجو, اسی طریقے سے اکرم یکرمو, اکرام, اکرم یکرمو, کرم یکرمو, تو وہ ظاہری بات ہے وہ معزز ہوا, لیکن وہ کسی کو عزت جب دے گا تو اس کو ہم کہیں گے اکرما. اکرما وہ عزت دیتا ہے, اکرما اس نے عزت دی, یکرمو وہ عزت دیتا ہے, عزت کرواتے ہیں نا. اکرام عزت دینا, اکرام کرنا. آپ نے سنا ہوگا بھی کہ ہمیں مسلمانوں کا اکرام کرنا چاہیے, یعنی عزت دینی چاہیے. تو اکرما یکرمو یہ ایکسٹرا وربز ہیں. تو ایکسٹرا وربز میں ہم کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہمارے میننگز آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے آپ کو اتنی ساری ڈیٹیل اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے, کیونکہ اب ایکسٹرا وربز آپ لوگ پڑھیں گے. میں ایکسٹرا وربز کے آپ کو سارے ڈورز نہیں, میں نے آپ کو صرف 2 ڈورز لکھوائے ہیں ابھی. ایک ہے افعل یفعل افعال, دوسرا ہے فعل یفعل تفعیل. ٹھیک ہے, اور چلیں ایک اور لکھواتا ہوں, فاعل یفاعل مفاعلہ. ایک اور لکھ لیں, فاعل یفاعل, بس یہ آخری لکھ لیں, فاعل یفاعل. یہ وہ ورب ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فاعل اور یفاعل اس کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے. اس ورب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پیٹرن کے اوپر جتنے بھی وربز آتے ہیں ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے, یعنی کہ 2 طرفہ ہوتا ہے معاملہ. مثال کے طور پہ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قاتل یقاتل, ٹھیک ہے نا, قاتل یقاتل. مقاتلہ اس کا مصدر ہے, مقاتلہ یعنی کہ لڑائی کرنا, مقاتلۃن. یہ باب مفاعلہ سے ہے, فاعل یفاعل مفاعلہ, باب مفاعلہ. باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ باب مفاعلہ کے پیٹرن پہ جتنے بھی وربز آتے ہیں ان کے اندر کشمکش ہوتی ہے, اور ایک یعنی کہ 2 لوگوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باب مفاعلہ کی یہ خاصیت ہے. تو قاتل یقاتل, ٹھیک ہے نا, مقاتلہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ 3 ورب ہو گئے جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں. ایک ہے اخرج یخرج اخراج, یعنی کہ افعل یفعل افعال, فعل یفعل تفعیل, اور فاعل یفاعل مفاعلہ. ٹھیک ہے, تو انہی پیٹرنز کے اوپر جب بھی یہ ایکسٹرا وربز آئیں گے, اب میں آپ کو کتاب پہ لے کے آتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر ابھی فی الحال جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں کون کون سے ایکسٹرا وربز آ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, جو ابھی آپ نے لیسن پڑھا ہے اس کے اندر بھی ہیں. کون کون سے ہیں دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ معلم جو بنا ہے, علم یعلم, فعل یفعل تفعیل, معلم. ٹھیک ہے نا, تو علم یعلم تعلیم, تفعیل سے تعلیم. علم هل انت معلم, اسی سے معلم بنتا ہے اسم الفاعل, یعنی کہ تعلیم دینے والا. علم اس نے سکھایا, یعلم وہ سکھاتا ہے, تعلیم سکھانا, معلم سکھانے والا. اس طریقے سے چلیں اس کو ایک مرتبہ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھ میں آئے. جیسے فعل یفعل, ٹھیک ہے نا, اسی کے پیٹرن کے اوپر ہے علم. ایک تو ہے علیمہ جو مجرد کے اندر تھا, دیکھیں وہ کیا ہے, علیمہ یعلم, جو مجرد کے اندر ہے کیا ہے, علیمہ یعلم, اس نے جانا, وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, علیمہ یعلم, ہی نیو اینڈ ہی نوز, یعنی کہ اس کو علم ہے. اب کیا ہے, یہ علم آگے بڑھے گا, وہ سکھا رہا ہے کسی کو, تو ہمیں ایکسٹرا میں جانا پڑے گا.
ایکسٹرا ورب کے اندر ہم کہیں گے علما، اس نے سکھایا، علما، اور اس نے سکھایا، یعلمو پریزنٹ اس کا یہ ہے، یعلمو وہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، علما یعلمو، اور جیسے کہ تفعیل تھا ویسے تعلیم، ٹھیک ہے، علم یعلم تعلیم، اسی سے بنا معلم، سکھانے والا، معلم، آپ کو سمجھ آیا؟ علم وہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے۔ اب مثال دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب جو ہے وہ بہت عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، الذی جو یا جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم سے، علم الانسان ما لم يعلم، ٹھیک ہے نا، علم الانسان سکھایا انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، ما جو ہو گیا یہ ما موصولہ ہے، آپ کو پتا ہے ریلیٹو ما، لم یعلم وہ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے نا، علم الانسان اس نے سکھایا انسان کو، ما جو لم یعلم نہیں جانتا تھا وہ، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں یہ علمہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، تعلیم سکھانا، معلم سکھانے والا، اس طریقے سے بنے گا، ٹھیک ہے نا، اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، اخراج نکالنا، مخرجن نکالنے والا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں عربی، اس میں قاعدہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اسم الفاعل کا قاعدہ، اب آپ اسم الفاعل کا قاعدہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں قاعدہ کیا ہے، اسم فاعل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کو بتائے، جیسے کاتب لکھنے والا، مکرم عزت کرنے والا، اسم فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے، اگر فعل 3 حرفی ہو تو اس کا اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے ناصر اور سمیع سے سامع، دیکھیں نا یہ صرف ٹرائی لٹل وربز ہیں، ان پہ فاعل پہ آتا ہے۔ اگر فعل میں 3 حروف سے زائد ہوں جو ہم نے آج پڑھے، مزید فیہ ہوں، تو اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کے فعل مضارع سے مضارع کی علامت کو دور کر کے اس کی جگہ میم پیش کے ساتھ لگا دیں اور آخر میں تنوین بنا دیں، آخر میں 2 یعنی کہ تنوین بڑھا دیں، آخری لفظ سے پہلے حرف و کسرہ زیر دے دیں۔ مثال کے طور پہ یکرم سے مکرمن، یستمع سے مستمعن، یجتہد اجتہد یجتہد تو مجتہدن، یعنی کہ اس کا مطلب ہے جتنے بھی ایکسٹرا وربز ہوں گے ان میں شروع میں آپ نے میم پیش منہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی جتنے ایکسٹرا ورب ہوں گے۔ اسی لیے دیکھیں استیقظ یستیقظ سے مستیقظن بنائیں، اس کا مطلب ہے ٹرائی لٹرل وربز میں جو ہم اسم الفاعل بنائیں گے وہ فاعل کے پیٹرن پہ بنائیں گے، اور جو ایکسٹرا وربز ہیں ان میں مفعل کے پیٹرن پر، مستمع، مکرم، ٹھیک ہے نا، تو جیسا ورب ہوگا اس کے حساب سے شروع میں میم لگا دیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اکرما اس نے عزت دی، یکرمو وہ عزت دیتا ہے، اکرام عزت دینا، مکرمن عزت دینے والا،
ٹھیک ہے. اچھا اب تک جو میں نے اتنا سارا کافی بول لیا ہے, اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہ آپ لوگوں کو جو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو بتائیے. اب آپ لوگ بول سکتے ہیں. اس کو ڈائجسٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک دم نہیں ہوگا, سر آہستہ آہستہ. مشکل ہے کافی. اس کو دیکھیں اٹ تھوڑا سیمز سا ڈیفیکلٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ کو بتاؤں, یہ 8 ڈورز ہیں فیمس, حالانکہ 8 نہیں ہے, 8 سے زیادہ ہیں, لیکن میں نے آپ کو صرف ابھی فی الحال 3 بتائے ہیں. 2 نمبر 1 ہے اخرج یخرج اخراج, دوسرا ہے یعنی کہ افعل یفعل. ایک کام کرتے ہیں, یہ سارے پہلے ورب میں آپ کو 8 کے 8 لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی مرتبہ کا کیپسول پڑ جائے بس, اس کے بعد آپ لوگوں کو اور جو ہے نا وہ نہیں کرنا پڑے. ٹھیک ہے, ہم ایک کام کرتے ہیں, نمبر 1 لکھتے ہیں. نمبر 1, بلکہ آپ لوگ ایک کام کریں, میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں, مجھے ذرا لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو نمبر 1 آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں. نمبر 1 ہے افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے, میں یہ لکھتا ہوں عربی میں, افعل پاسٹ ہے, یفعل پریزنٹ ہے, اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے افعال. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے فعل, اور اس کا پریزنٹ ہے یفعل, اور اس کا نام ہے تفعیل. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا ڈور نمبر 2 آف ایکسٹرا وربس. ٹھیک ہے, افعال تفعیل. نمبر 3 ہو گیا فاعل یفاعل مفاعل, فاعل اور یفاعل. اس ڈور کا نام ہو گیا باب مفاعلہ, باب مفاعلہ, فاعل یفاعل مفاعلہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تفاعل یتفاعل تفاعل, تفاعل یتفاعل, باب تفاعل. ٹھیک ہے, تفاعل یتفاعل تفاعل, تفعل یتفعل تفعل, تفعل پریزنٹ ہے یتفعل, اور تفعل باب تفعل, تا فا عین اور لام, باب تفعل. افتعل یفتعل افتعال, افتعل, افتعل یفتعل افتعال, باب افتعال. افتعل یفتعل افتعال, اور آخری ہے استفعل یستفعل استفعال, استفعل یستفعل.
اس باب کا نام ہے استفعال. استفعال. استغفر یستغفر استغفار جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا. استفعل یستفعل. استفعال. استغفر یستغفر استغفار. یہ اس ڈور کا ہے وہ. اچھا دیکھیں آپ لوگوں نے یہ یاد نہیں کرنا ہے. کتنے ہو گئے دیکھتا ہوں ایک منٹ میں. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 لکھوائے آپ کو میں نے. بس آپ یہ نوٹ ڈاؤن کریں. نمبر 1 آپ نے ان کو یاد نہیں کرنا, آپ نے صرف ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے بس. ٹھیک ہے نا, آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس. نمبر 1 اور اس میں جو مشہور ہیں وہ آپ یاد کر لیں. ویسے میں نے یہ سارے مشہور لکھے ہیں. جب بھی ورب آتے جائیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں یہ والا ورب تھا. دیکھیں وہ جو آپ نے پیٹرن پڑھا ہے نا, یہ وہ والا پیٹرن ہے. میں آپ کو صرف پیٹرن بتاتا جاؤں گا, آپ کے ایک مطلب ذہن میں ہو بس کہ یہ پیٹرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی خصوصیات وغیرہ یہ سب بات کی باتیں ہوتی ہیں. آپ یقین کریں ہر باب کا اپنا ایک خاصیت ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیں یہ فاعل یفاعل مفاعلہ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, جتنے بھی ورب اس کے اندر آتے ہیں اس میں کشمکش ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اب دھوکہ دینا, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, خادع یخادع مخادعہ. تو دھوکہ دینا کیا, دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, تو دو طرفہ یعنی کہ ایک سمجھیں آپ اس کے اندر دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور وما یخدعون الا انفسهم. تو جو انسان دھوکہ دیتا ہے تو اس میں ایک اور انسان انوالو ہوتا ہے یا ایک اور کوئی چیز انوالو ہوتی ہے کہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے. تو جب دو چیزوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر ورب اس ڈور سے آتے ہیں. قاتل وہ لڑا, یقاتل وہ لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیا ہے لڑنا آپ کو پتا ہے اس میں ایک بندہ اکیلے تو نہیں لڑ سکتا اپنے آپ سے, بلکہ اس کو کوئی ساتھی چاہیے. تو جب دو لوگ آپس میں مل کے کوئی آپس میں لڑائی وغیرہ کریں تو اس کو قاتل یقاتل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قتل یقتل, قتل کر دیا اس نے. ایک ہے قاتل یقاتل, وہ لڑائی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یقاتل وہ جیسے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ نے اشترى خرید لیا, من المؤمنین مومنین سے, انفسهم باموالهم وانفسهم ان کے مال بھی ان کی جان بھی, بان لهم الجنہ جنت کے بدلے. کیا کرتے ہیں وہ, کیا یہ ایک بائنگ اینڈ سیلنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک چیز لی گئی ہے, بیچی گئی ہے, اور ایک چیز لی گئی ہے. یقاتلون وہ لڑتے ہیں. تو یہ یقاتل قاتل یقاتل ہے, تو یقاتل اور یقاتلون, یقاتلانی یقاتلون, یقاتل یقاتلانی یقاتلون. تو یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, فیقتلون ویقتلون. تو یہ اب آگیا تو وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. تو یہ ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں قاتل یقاتل, مقاتلہ کہتے ہیں لڑائی کو, خادع یخادع مخادع دھوکہ دینے کو. تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ایکسٹرا وربس میں کے اندر کیا ہوتا ہے, میننگز آگے بڑھ جاتی ہیں عربی زبان کے اندر. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ میں نے اس کو سنایا. اب دیکھیں سمع یسمعو سے تو کیا سمع اس نے سنا. اب دیکھیں یہ آ گیا سمع اس نے سنا, یسمعو وہ سنتا ہے. اس نے سنایا وہ سناتا ہے. تو اسمع یسمع. ٹھیک ہے نا, ابھی تو افتعال یفتعل ہوئے جو میں نے آپ کو لکھوایا. دیکھیں یہ افتعال
یفتعلو، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ اس ورب کی خاصیت یہ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ مطلب غور و فکر آتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو کیا ہوگا، افتعال کے پیٹرن پہ استمع یستمع، افتعال یفتعل، استمع یستمع، استماع کا مطلب ہوگا غور سے سننا. یہ آپ لوگ جب آہستہ آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو پھر واضح ہوتا جائے گا. یہ ہم نے بھی کبھی یاد نہیں کیا، یاد رکھیے گا، یہ آج تک ہم نے یاد نہیں کیا ان کو، لیکن جب کوئی پیٹرن آتا ہے تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ میننگز یہ ہوں گے. اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ عربی پڑھنے سے آتا ہے، اور یہ کثرت سے جب بھی جیسے ہی آئیں گے. اب آپ کے جو اس والی بک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں کثرت سے آئیں گی. میں آپ کو بتاتا جاؤں گا فوراً کہ دیکھیں یہ والا ڈور ہے، دیکھیں یہ والا ڈور ہے. آپ صرف ان ڈورز کے نام لکھ لیں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یاد بھی نہ کریں ان کو، صرف اپنے سامنے رکھیں ان کو. جب بھی ایکسٹرا ورب آئے تو آپ صرف پیٹرن دیکھ لیں، اوکے دس از دا پیٹرن. اور اس کے بعد انشاءاللہ جب تھوڑا سا ہم آگے پڑھ لیں گے ہم اسی کتاب کے اندر، تو میں آپ کو خاصیات ابواب کے نام سے ایک چیپٹر پڑھاؤں گا. خاصیات ابواب کے کیا ہے، ڈورز کی جو اسپیشلٹیز ہیں میننگ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ نے جو کلمات استعمال کیے ہیں ان کے لیے ان ڈورز کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ہر ڈور کی کیا خاصیت ہوتی ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. تبھی ہم قرآن مجید کے ترجمے کی گہرائی کے اندر پہنچتے ہیں، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے اوکے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن میں پڑھا جائے تو سنو. جب قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. اب ہم نے کہا سمیع یسمعوا سے تو یہ کام نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، تو سمیعوا بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَمِعُوا کہا ہے. اب ہم آئیں اس والے ڈور کے اندر، استمع یستمع سے بنے گا فَاسْتَمِعُوا، اس کا مطلب ہے کان لگا کے غور سے سننا. تب ہمیں سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ نے یہ فَاسْتَمِعُوا کیوں کہا ہے، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایسے بے شمار کیا مطلب الفاظ بھرے پڑے کہ جن کی میننگز جو ہے نا ایسی ڈیپ میننگز ہوتی ہیں کہ واقعی انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ، عربی زبان کی ایسی خاصیت ہے کہ اس کے اندر میننگز ڈیپ میں چلے آتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے آپ کو صرف 7 لکھوائے، حالانکہ یہ 7 نہیں ہیں، یہ بہت سارے ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی آگے آپ نے عربی پڑھی تو آپ کو آٹومیٹکلی، کیونکہ میں آپ کی ایک مرتبہ سمجھے اوپننگ کر دوں گا، تو کبھی آپ لوگ بیٹھ کے خود سے پڑھیں گے، کہیں کوئی ترجمہ کریں گے، کچھ پڑھیں گے، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ ایکسٹرا ورب ہے، میں اس ورب کی خاصیت دیکھ لیتا ہوں. خاصیات ابواب کے نام سے ہمارے پاس پوری کتابیں ہیں. آپ لکھیے گا گوگل پہ خاصیات ابواب، تو وہ کتاب آ جائے گی سامنے آپ کے پوری، کہ یہ جو ڈورز ہیں ان کی کیا خاصیت ہے، ان ڈورز کے اندر کیا میننگز. جب کوئی بھی ان کے پیٹرن کے اوپر کوئی ورب آ کے فال کرتا ہے اس کی میننگ کے اندر کیا ڈیپ تھنکنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ان کو یہ ابواب ہیں، اور عربی زبان کا ہر لفظ اسی لیے پیٹرن کے اوپر پکڑا بھی جاتا ہے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ اتنے مضبوط ہیں، یہ ابواب اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کے پیٹرن سے کوئی بھی ہٹے گا تو میننگ بھی اس کی بدل جائے گی بالکل، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اسی لیے یہ انٹروڈکشن دیا ہے آپ کو ان پیٹرنز کا. انشاءاللہ آپ ان پیٹرنز کو اپنے ذہن میں رکھیں، صرف ذہن میں رکھیں، یاد نہیں کریے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یاد نہیں کریں ان کو، ان پیٹرنز کو ذہن میں رکھیں. اور خاصیات ابواب اگر آپ خود سے پڑھ سکیں، یہ اردو میں کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی. آپ گوگل پہ صرف خاصیات ابواب لکھ دیں تو آ جائے گی کتاب. اور اس کتاب کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے خود سے بھی پڑھیں تھوڑی بہت، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو، ٹھیک ہے نا. یہ اسپیشلٹی آف ایکسٹرا وربس، اسپیشلٹی آف ایکسٹرا وربس آف عربک، یہ لکھیں آپ تو بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ لکھیں گے خاصیات ابواب، خاصیات ابواب، خاصیات ابواب جب آپ لکھیں گے تو
آپ کو آٹومیٹیکلی خاصیات ابواب کے نام سے کتابیں بھی آ جائیں گی سامنے. آپ کو اس میں پتہ لگے گا کہ ہر ڈور کے اندر میننگز کی اپنی اسپیشلٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ مجھے موقع لگا تو میں بھی آپ کو سمری لکھوا دوں گا اس کی خاصیات ابواب کی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ وہ بات کی بات ہے, ہم جب اب کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس میں ایکسٹرا وربز جتنے بھی آتے جائیں گے, ہم ایکسٹرا وربز میں آپ کو اس کا پیٹرن بتاتا رہوں گا کہ دیکھیں یہ باب افعال سے ہے, یہ باب مفاعلہ سے ہے, یہ باب تفاعل سے ہے, یہ باب افتعال سے ہے, یہ باب استفعال سے ہے. اب دیکھیں نا, استفعل یستفعل, استفعال اس سے بنتا ہے استغفر یستغفر, استغفار. استغفار مطلب مغفرت طلب کرنا. ٹھیک ہے نا. ایک ہے غفر یغفر بخشنا, استغفر یستغفر بخشش طلب کرنا, مانگنا, بخشش کی بھیک مانگنا. یہ اس باب کی خاصیت ہے, جس سے ہمیں پتہ لگا کہ واقعتاً اس کے اندر اب بہت زیادہ عاجزی آ گئی ہے. استنصر یستنصر, استنصار. ٹھیک ہے نا. استخرج یستخرج, استخراج. دیکھیں اس سے بھی, اور یہ میننگ بدلتی آئیں گی, میننگ بدلتی آئیں گی, میننگس ٹرانزیشن آگے بڑھتی جائے گی, ورب کے اندر اور ڈیپر میننگ آتی جائے گی. یہ صرف اور صرف ہم ان پیٹرنز کو فالو کر لیں گے اگر تو. ٹھیک ہے نا. تو بس صرف میرے خیال میں آج صرف اتنا رکھیں, ان کو صرف اپنے ذہن میں لے کر آئیں, اور آپ لوگ کوشش کریں عربی زبان کے اندر, اور خاص طور پہ جو میں نے آپ لوگوں کو بک دی ہوئی ہے, بک شیئر کی ہے, اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے طور پہ کچھ الفاظ ڈھونڈ لیں, ایکسٹرا وربس. ٹھیک ہے نا. اور ایکسٹرا وربس کے بارے میں آپ کو پورے ہفتے میں جب بھی موقع ملے یوٹیوب پہ تھوڑی سی ویڈیوز دیکھیں, یا اور بھی کہیں کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں, کتاب آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں کہ ان سے میننگز میں کیا چینج آ رہا ہے. ڈکشنری میں بھی دیکھیں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی, بلکہ جب آپ اس کا پورا آپ المانی.com پہ جائیے, المانی.com پہ جا کر جب آپ لکھیں گے نا استخرجا, تو پھر وہ آپ کو میننگ دے گا. استنصرا صرف المانی.com کے اوپر, ALMAANY, المانی.com پہ جائیے گا. جو آپ کے پاس ایپ ہے اس سے کام نہیں چلے گا, آپ کو یہ ویب سائٹ کے اوپر لکھنا پڑے گا, تب وہ آپ کو میننگ دے گا سارے. اور قرآن مجید میں ایسے کثیر الاستعمال الفاظ ہیں, انشاءاللہ آتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, زیادہ یزید, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور بھی ہیں, خیر انشاءاللہ وہ میں جب وربز آئیں گے تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا, اب آپ لوگ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو کر لیں, اور ورنہ پھر ہم اپنی کلاس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. جی, کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں ابھی تک تو پلیز ضرور پوچھ لیں. سر یہ 7 باب جو ہیں ان کو ایک مطلب ایک ساتھ لکھا ہوا کہیں پہ مل جائے کیا, بک میں موجود ہے اعراب کے ساتھ؟ یہ والی جو اعراب کے ساتھ, اچھا اعراب کے ساتھ چاہیے آپ کو, میں کام کرتا ہوں, میں گروپ پہ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پلیز میں ابھی گروپ پہ فوراً شیئر کرتا ہوں, آپ بے فکر رہیں. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ایک اس کی مثال بھی لکھی ہوئی ہوگی. اچھا, تاکہ آپ لوگوں کو وہ مثال بھی سمجھ میں آئے اور آپ ان کے پھر میننگ نکالیے گا. آپ دیکھیے گا یہ اتنی ڈیپ میننگز آگے کیسے بڑھتی ہیں عربی میں, اور یہ ایک معجزہ ہے, آپ یقین کریں کہ ہم میننگز آگے بڑھتی آتی ہیں, اس کے اندر کسی اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی, کوئی بہت ہی کمزور ہو جائے گا, کوئی بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری ان کی خاصیات ہیں ان ڈورز کی. تو ورب جب ان کے پیٹرن پہ آتے ہیں تو قرآن مجید کے ہمیں معجزے کا پتہ لگتا ہے کہ واقعتاً قرآن مجید کتنا زبردست معجزہ ہے کہ ایک ہی حرف ہے, اس حرف کو جب اللہ تعالیٰ اس والے پیٹرن پہ لے آئے تو میننگز کے اندر اتنی شدت آ گئی کہ انسان کانپ جائے صرف اس کو سوچ کے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ یہ لفظ یوز کیا ہے, مائی گڈنس, یہ تو اس ڈور سے, یہ تو اگر نارمل ڈور سے ہوتا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی, ورنہ اس ڈور سے تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت ہی کوئی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اس کی شدت پیدا ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے پھر لوگ ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ ان بیچاروں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ انصاف کرنا اس کے پیٹرن کے اوپر آ کے. جی فواد بھائی.
سر یہ جو پہلے آپ نے 6 ڈورز آف عربک وربس بتائے تھے، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے آگے؟ جی بالکل، یہ ہے ثلاثی مزید فیہ، یعنی کہ ان کے اندر جو ثلاثی وہ جو 3 اصل ورڈ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مزید فیہ اس کے علاوہ ایکسٹرا ہیں. اچھا اور وہ کس لیے ہے؟ تاکہ میننگز آگے بڑھے، ڈیپر میننگ کے لیے، میننگز اور ڈیپ ہوں اور زیادہ معنوں کے اندر گہرائی پیدا ہو. ہر کسی کی اسی لیے الگ الگ اسپیشلٹی ہے. اور میں ابھی جو آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ گروپ پہ بھی شیئر کرتا ہوں، 8 ڈورز شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ ابھی، ٹھیک ہے نا؟ 8 ڈورز شیئر کروں گا مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو وہ دیکھ کے انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور ان کی ایک ایک مثال میں آپ کے لیے لکھ دوں گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی لکھ دوں گا. تو پھر اب یہ کیا ہے، ہم اب آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ ایک آئیڈیا آ گیا کہ آپ کو پتہ لگ گیا واقعتاً عربی زبان کے اندر ایک چھوٹا سا ورب ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایکسٹرا ورب میں لا کے اس کی میننگ لیں گے تو اس کی میننگ میں اور ڈیپنس آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید میں کے اندر بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کو ہم ابھی جب آگے پڑھیں گے آپ دیکھیے گا آگے یہ کثرت سے آئیں گے. اس بک کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کثرت سے آئیں گے، بہت سارے آئیں گے. تو میں آپ کو اس وقت پیٹرن بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سعد بھائی یہ جو آپ نے بک شیئر کی تھی طریقۃ الاسریہ، اس کا صرف پارٹ 1 ہے، آپ نے پارٹ 2 میں نے کا پارٹ 2 ریفرنس دیا میں ہے. نے پارٹ 2 شیئر کیا ہے، آپ گروپ نہیں، پہ وہ دیکھیے. پارٹ میں 1 نے نہیں ریفرنس ہوا. نہیں، میں نے جو بک گروپ پہ شیئر کی ہے ابھی 2-3 دن پہلے، وہ پارٹ 2 ہے. اچھا، وہ میرے پاس میں دوبارہ، نہیں آیا. اچھا میں دوبارہ شیئر کر، آپ گروپ پر ہیں قرآن عربک کورس میں جی ہیں آپ؟ جی جی، چلے میں ایک مرتبہ سلیمان بول رہا ہوں. جی جی سلمان بھائی بات کر رہے ہیں نا. چلے دیکھیں میں نے ابھی دوبارہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ شیئر کی ہے میں نے یہ کتاب، دیکھیں آپ اپنے گروپ پہ چیک کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے الطریقۃ الاسریہ پارٹ 2 ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل. اچھا اچھا، اس پہ جز اول ہی لکھا ہوتا ہے، یہ اسی میں اندر ہی ہے پھر؟ ایک سیکنڈ رکے میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں. نہیں سوری، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت معذرت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی فوراً آپ کے سامنے رکے شیئر کر دوں پہلے تاکہ آپ لوگوں کو مل جائے. اب آئیے دیکھیں انشاءاللہ الطریقۃ الاسریہ پارٹ 1 جو ہے نا وہ گرین کور سے ہے، پارٹ 2 جو ہے وہ بلو کور سے ہے. تو میں نے یہ پارٹ 2 بھی ابھی فوراً بھیج دی ہے انشاءاللہ، ٹھیک چلے، ہے؟ جزاک اللہ، شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. آپ صرف اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں، صرف دیکھیں اس کو. قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں اپنے پاس صرف لکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو میں آپ کو ان کی اسپیشلٹیز بھی بتاتے جاؤں گا، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جی بتائیں فواد بھائی، کوئی سوال ہو تو؟ سر اس میں ہم نے صرف پارٹ 2 کرنا ہے؟ مطلب پارٹ 2 مطلب جی اچھا اس کے اندر ہوم یہ ورک میں بک جو ہے آپ نے بھیجی صرف پارٹ 2 پڑھنی ہے نا، یا پارٹ 1 ہی پڑھنی؟ صرف ویو نہیں پڑھنی ہے پارٹ کہ 1 نہیں، صرف پارٹ 2 پڑھنی ہے. پارٹ 2 ہی سے میں انشاءاللہ پیپر بناؤں گا، پارٹ 2 ہی آپ لوگ پاس کریں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے یہ بہت مور دین انف ہو جائے گا، دیکھیے گا آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے اوکے، تھینک ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ.